الناس اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے یوجبو کا خوش کرتی ہے تجھے بلی لگتی ہے تجھے قولہ بات اس کی فی الحیات دنیا بھی دنیا کی زندگانی کے وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس چیز کے جو بیچ اس کے دل کے ہے وَهُوَ اور وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت جگرالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى اور جب پھرتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض بھی زمین کے لیفسد یہ کہ فساد کرے فیہا بیچ اس کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرتا ہے کھیتوں کو اور جانوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے اللہ سے ڈر اخذت العزت پکڑتی ہے اسے عزت بالاسم ساتھ گناہ کے فحسبه جہنم پس کافی ہے اس کے لیے جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ برا ہے ٹھکانہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے یشری نفسہ بیچ ڈالا جس نے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرتے ہوئے چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد ساتھ بندوں کے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم داخل ہو جاؤ بیچ اسلام کے کافۃ مکمل طور پر ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقوش پا کی انہ لکم بے شک وہ واسطے تمہارے عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا فإن زللتم پس اگر پھسل گئے تم من بعد ما جاءتکم البینات بعد اس کے کہ آئیں پاس تمہارے واضح دلیلیں فَاعْلَمُوا پس خوب جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے حَلْ يَنظُرُونَ کیا نہیں ہے یہ انتظار کرتے الا مگر ان یاتیہم اللہ یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں والملائکہ اور فرشتے بھی وقضی الامر اور جھکا دیا جائے فیصلہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور طرف اللہ کے ہی لٹائے جاتے ہیں سب کا گزشتہ سبق میں دو قسم کے انسانوں کی دعا کا ذکر ہوا کہ ایک انسان وہ ہے جو اللہ سے یہی کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا اے رب مجھے دنیا دے دنیا ہی دے اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے رب مجھے دنیا دے لیکن مطلق دنیا نہیں بلکہ دنیا بھی وہ دے جو حسنہ ہو بہتر وفی الآخرۃ حسنہ میں صرف اے اللہ دنیا کی بلائی اور بہتری کا ہی طلبگار نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھے ہوئے ہوں اور آخرت کی بلائی کو بھی طلب کرتا اور وقنا عذاب النار اے اللہ آگ کے عذاب سے بھی بچا یہ دو ذہنیتیں انسانوں میں سے جن کی دعا ان کی ذہنیت سوچ عقیدے فکر اور دین اور ان کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے اب تھوڑا سا ان دونوں افراد و اشخاص کے بارے میں ان آیات میں یعنی آج کے سبق میں تھوڑی سی وضاحت فرمائی گئی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ یوجب کا قولہ خوش لگتی ہے تجھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات اس کی
ولی لگتی ہے تجھے بات اس کی، جس طرح سورہ منافقون میں فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اے پیغمبر وہ ایسے ہیں کہ جب تو انہیں دیکھتا ہے ان کی ڈیل ڈول، ان کی وضع قطع، ان کا جبہ و دستار، ان کی گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، ایسے تجھے لگتا ہے کہ تیرا دل یہ کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہی رہوں۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بولتے ہیں تو پھر ان کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے کہ تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں، لیکن ہے بے ایمان پرلے درجے کے، ان کی ڈیل ڈول یا ان کی گفتگو کی طرف نہ دیکھنا۔ یہاں بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی گفتگو بڑی اچھی بڑی بھلی لگتی ہے، بڑے طریقے سے بڑے سلیقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور بات بات پر اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے، کہتا ہے اللہ گواہ ہے، واللہ باللہ اللہ کی قسم، خدا جانتا ہے، اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے، گویا ہر بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ لیکن وہ الد الخصام، وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ الخصام کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے، فتنہ پرور آدمی کو، اور اس آدمی کو کہ جو اپنی گفتگو، اپنے طرز عمل، اپنے معاملات میں ہر کسی سے الجھا رہے، ہر کسی سے اس کا تنازع، ہر کسی سے اس کا جھگڑا۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتیں تجھے بھلی لگتی ہیں، اور وہ فرشتہ سیرت بات بات پہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہے پرلے درجے کے جھگڑالو، پرلے درجے کے بے ایمان آدمی۔ اے حبیب تیری مجلس میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے قسمیں کھاتے ہیں اور بڑی میٹھی اور شرینی گفتگو کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو سعیٰ فی الارض، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے زمین کے اندر کہ لِیُفْسِدَ فِیہَا وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فساد کھڑا کیا جائے، کہیں نہ کہیں کسی سے جھگڑا کیا جائے، کہیں نہ کہیں کسی کو ستایا جائے، کہیں نہ کہیں کسی کو تنگ کیا جائے، پوری کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد کی۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کوشش یہی ہوتی ہے کسی کا کھیت اجاڑ دیا، کسی کا باغ اجاڑ دیا، کسی کے جانور کو غصب کر لیا، کسی کو غریب کو یوں ہی مار دیا، گویا کہ وہ جس طرف سے جاتا ہے ہلاکت پر تباہی پھیرتا ہوا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بے نصیب فساد کے سوا اور کچھ کام بھی نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے حضرت صاحب اللہ سے ڈر جاؤ، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پھر اس کی عزت اور وقار اس کو گناہ پہ ڈٹا دیتا ہے، جما دیتا ہے، یعنی اسے پھر اپنے عزت اور وقار
کی وجہ سے اس غلطی سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہو۔ رجوع کر لیا تو پھر مجھے کون یہ کہے گا کہ میں بھی کوئی 30 مار خان ہوں، میں بھی فن خان ہوں۔ رجوع تو وہ کرے کہ جس آدمی میں عاجزی ہو، خشیت ہو۔ مجھ میں یہ بات نہیں۔ فرمایا اس کی یہ حالت کہ جب اس کو کہا جاتا اللہ سے ڈر، مومن کی شان یہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں بار بار واتقوا اللہ واتقون یا اولی الالباب واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ، کسی غیر سے ڈرنے، اللہ سے ڈرنا مومن کی شان ہے، مومن کی عاجزی ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا بزدلی ہے، اللہ سے ڈرنا شجاعت ہے، بہادری ہے، شان ایمان ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فوز و فلاح پا گیا جس نے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کر۔ فرمایا جب اسے کہا جاتا اللہ سے ڈر جاؤ، اخذت العزت بالاسم، اس کا وقار اور اس کی عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے 7 گنا۔ فرمایا فحسبہ جہنم، نہیں باز آتا تو اس کی مرضی، اس کے لیے جہنم کافی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ یہ عمومی طور پر جس طرح کچھ لوگ صرف دنیا کے طلبگار، اللہ کا خوف، آخرت، جہنم سے پناہ، کسی بات سے ان کا کوئی سروکار نہیں، صرف کہتے ہیں ہمیں دنیا چاہیے، دنیا۔ یہ کس طرز عمل کے لوگ؟ مفسرین کہتے جن میں سے عبداللہ بن ابی اور انس بن شریک ثقفی، یہ حضرات تھے جن کے اندر بدرجہ عقل یہ سب باتیں پائی جاتی۔ اور سورہ منافقون میں بھی تقریباً منافق صفت لوگوں کے بارے میں یہی طرز تکلم ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن مدعا ایک ہی۔ فرمایا یہ ایک قسم کے لوگ ہیں کہ جو بظاہر بڑی چکنی چوڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے، ہم بڑے نیک، ہم بڑے پاک، لیکن ان کے کرتوت، ان کے کام فسادیوں جیسے۔ ان کو کہا جائے خدا سے ڈرو تو وہ کہتے نو، ہم کیوں اللہ سے ڈریں، ہم بڑی عزت والے، شان والے، وقار والے ہیں، ہم غلط کام کریں تو بھی صحیح کہنا پڑے گا، ہماری غلطی بھی صحیح تسلیم کرنا پڑے گی، جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دوست۔ فرمایا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو یہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کافی۔ اب دوسرے قسم کے لوگ جن کا تعارف صرف ایک ہی آیت میں کروا دیا گیا، اور اس ایک آیت میں یوں سمجھے کہ پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی سعادت والے، خوش بخت اور خوش نصیب، کہ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اپنی جان کو ہی اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں بیچ ڈالا۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑا، اپنی جان جو ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کو بھی بیچ ڈالا، داؤ پہ لگا دیا، اس کا بھی سودا کر دیا، کس چیز کے عوض کہ مجھے اللہ کی خوشنودی نصیب ہو۔ تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے، مفسرین نے کہا کہ یہ آیت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کو قید میں ڈالا گیا اور اس کے بعد سولی پہ لٹکایا گیا۔ تو انہوں نے کہا، سولی پہ لٹک کر انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ میں مسلمان ہو کر کے مر رہا ہوں،
مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا دشمن مجھے قتل کرنے کے بعد دائیں پیرو پھینکتا ہے یا بائیں پیرو پھینکتا، میرے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ میں مسلمان ہو کر کے قتل کیا جا رہا۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کا مصداق حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا کہ یہ ایک عرصہ سے رومی غلام تھے، مکہ والوں کی قید میں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک عرصہ قید میں رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قید میں ہی تھے۔ ایک دن ان کو موقع ملا، بھاگ نکلے، مشرکین نے تعاقب کیا، پیچھا کیا اور جا پایا۔ حضرت صہیب نے فرمایا میرے قریب نہ آنا، تم جانتے ہو کہ میں رومی ہوں اور بہترین تیر انداز، یہ دیکھو میرے پاس بکثرت تیر موجود ہے، اگر تم میرے قریب آئے تو میں ان تیروں سے تمہیں چھلنی کر دوں۔ تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس ایک مضبوط تلوار ہے، میں اس سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ایک طرف یہ کہ اگر تم میرے قریب آئے تو میں تیروں کی بارش برسا دوں، تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے مقابلہ کروں۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف میں تمہیں آفر کرتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں، سودا کر لو، مکے میں چلے جاؤ، فلاں جگہ میری زندگی بھر کی کمائی مال اثاثہ جمع ہے، وہ لے لو، جو سودا تمہیں منظور ہے وہ کر لو۔ آخر تھے مشرک، لالچ میں آگے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہمیں یہ سودا دوسرا منظور۔ گئے وہاں حضرت صہیب کی زندگی بھر کی کمائی موجود تھی، انہوں نے لیا۔ حضرت صہیب نے کہا چلو یہی اچھا، جان تو چھوٹ گیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا اے صہیب تجھے مبارک ہو، تو بڑا نفع والا سودا کر کے آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے سودے کا آپ کو کیا علم؟ فرمایا تیرے آنے سے پہلے میرے رب نے مجھے تیرے سودے سے آگاہ کر دیا کہ تو نے ایمان کو بچانے کے لیے اور ہر چیز کو قربان کیا اس لیے کہ مجھے مدینے میں صحبت نبی نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح کے وہ تمام لوگ، وہ تمام ذہن، وہ تمام نظریے کے حامل لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے جان اور مال کا سودا اللہ سے کیا اور انہوں نے اللہ سے جنت کو پا لیا۔ فرمائی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو اس لیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے۔ یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ علیم بذات الصدور کہہ رہا کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کسی قسم کی ذاتی خواہش نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ایک ہی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے۔ فرمایا جب بندہ اپنی جان اللہ کی خوشنودی کے عوض بیچ دیتا ہے تو پھر اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر ایسے بندوں پہ بڑی ہی شفقتیں فرماتا۔ سمجھ آئی؟ تو فرمایا یہ دو قسم کے لوگ، ایک انتہائی درجے کے بد نصیب اور ایک انتہائی درجے کے خوش نصیب۔ لہذا تمہیں سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ انسانوں کی کس قسم میں، انسانوں کے کس نظریے سے تم اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہو، کس کیپ پہ تم اپنے ڈیرے لگاتے ہو۔
کن لوگوں سے تم وابستگی اور تعلق اختیار کرتے؟ ایک طرف بلندی کی انتہا اور دوسری طرف پستی کی انتہا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ فی السلم، بیچ سلامتی کے۔ سلم کا معنی سلامتی بنتا ہے، سلامتی اسلام کو کہتے ہیں۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ اسلام کا معنی سلامتی ہے۔ جو شخص اسلام میں صحیح معنوں میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ اس پر نار جہنم کو حرام کر کے اسے سلامت کر دے۔ لیکن یہ داخل ہونا ادھورا نہیں کہ مسجد میں آؤ تو پورے کے پورے، بازار میں جاؤ تو پورے کے پورے باہر ہو جاؤ اسلام، عبادت میں پورے کے پورے اسلام میں، اور معاشرت میں پورے کے پورے کفر میں۔ یہ نہ ہوا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہ بہت بڑی ایک ایسی خامی ہے کہ جس کی نشاندہی ضروری ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ ہونا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھ لو، روزہ سنت کے مطابق رکھ لو، افطار کر لو، حج سنت کے مطابق کر لو، زکات دے دو، صدقہ دے دو، یہ عبادات سے متعلق۔ اس کے بعد ہر جگہ اپنی مرضی کرو، اپنی خواہش کرو، تجارت میں، معاشرت میں، اقتصادیات میں، اعتقادات میں، غرض کے ہر جگہ۔ لیکن نہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، عبادات اسلام کا ایک جوت ہے۔ اسلام اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات، یہ چار باب ہیں جن کے اندر پورا دین پھیلا ہوا۔ عبادات کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے، اعتقادیات کا بھی، اسی طرح اخلاقیات کا بھی اور معاملات کا بھی۔ ان تمام چیزوں کا پورے کا پورا خیال رکھنا ہوگا، اور جب انسان ان سب چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو۔ خطوات پاؤں کے نشانات کو کہتے ہیں، یعنی آگے آگے شیطان اور پیچھے پیچھے تم، کہ چلو بیٹا میرے پیچھے، یہ کہے اچھا میں حاضر۔ جس طرح اللہ والا اذان سن کر بھاگتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف، اسی طرح یہ بدبخت بھی شیطان کا اشارہ پا کے بھاگتا ہے اللہ کی معصیت کی طرف۔ فرمایا خیال کرنا یہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس دشمن کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ تم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر ہی رکھنا، یہ باہر نکالے تو اس کے پیچھے چل کے دائرہ اسلام سے تجاوز نہ کرنا۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آئیں پاس تمہارے روشن دلیلیں، یعنی واضح اللہ کے حکم، نشانیاں، دلائل، معجزات، کتابیں، نبی، یہ سب کچھ آ گیا اور تم حقیقت کو سمجھ گئے، تم منہ سے بے شک سارے لاتے رہو لیکن تمہارا دل روشن ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھسل گئے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو تم اللہ سے طاقتور نہیں ہو سکتے، اللہ غالب ہے۔
تم اللہ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے، اللہ زیادہ دانا ہے، لہذا اللہ کو چکمہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ روشن دلیلیں آنے کے بعد اپنے پاؤں کو مضبوط رکھنا، کسی خوف کی وجہ سے، کسی تحریف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاؤں پھسل نہ جائیں اور کہیں تم اسلام کے دائرے سے باہر نہ گر پڑو۔ اگر ایسے ہوا تو یہ تمہاری بدقسمتی ہوگی۔ خوب جان لو اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی کچھ لوگ اڑے ہوئے، نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں اپنی اصلاح کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو کہیے حال ینظرون، یعنی کیا نہیں ہے یہ لوگ انتظار کرتے؟ یعنی ابھی تک نہیں مانتے، تو معنی یہ ہے کہ یہ انتظار میں ہے کس بات کے؟ الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ۔ کون آئے؟ اللہ کریم خود آئے۔ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ یہ استعارہ ہے قیامت کے وقوع اور قیام کے۔ اللہ کریم قیامت کو اسی طرح نازل ہوگا کہ فرشتوں کا گروہ اس کے پہلو میں، اور اس طرح کہ جس طرح بادلوں کے سائبان تنے ہوئے ہیں، لیکن یہ رحمت کی چادر ہوگی، نور کا سائبان ہوگا۔ دیکھنے والے یوں محسوس کریں گے جیسے بادلوں کا سایہ ہے۔ اللہ کریم اس سائے میں اتریں گے، جنتی اور ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے، اور بے ایمان اور جہنمی اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ کے روح، دہشت، غضب اور دبدبے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، اس کی اصل حیثیت اور کیفیت یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات کے بارے میں کسی قسم کی قیاس آرائی یا گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے اور یہی طرز عمل ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا بس اس پر ایمان لایا جائے، اس پر بحث نہ کی جائے۔ تو یہاں استعارتاً یہ کہا گیا کہ کیا یہ لوگ نہیں مان رہے، ان کو انتظار ہے کہ اللہ اسی طرح آ جائے جب جس طرح قیامت کو آئے گا، فرشتے بھی ہوں گے، وقضی الامر، اور جو کام قیامت کے کرنے کا وہ بھی کر دیا جائے۔ یعنی کیوں نہیں مانتے؟ کیا ان کو اب صرف قیامت کا انتظار ہے؟ نبی آگے، کتابیں آگئی، رسول آگے، معجزے آگے، احکامات آگے، آیات اللہ نے نازل فرما دی، ہر طریق سے اللہ نے ان کو سمجھا دیا، اب صرف قیامت کے آنے کی ہی دیر ہے نا۔ تو کیا ان کا یہی ارادہ ہے کہ قیامت آئے؟ تو معنی یہ ہوا کہ دور نہیں ہے بلکہ اقتربت الساعہ، و قیامت بھی قریب ہی ہے، فکر نہ کرو۔ اگر نہیں مانتے تو چند سانسوں کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے گنے چنے، اللہ جانتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھ لو سب معاملے بالآخر اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، تمام کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ نہ ماننے والوں، تم بھی، تمہارے اعمال بھی، تمہاری ضد بھی، تمہاری ہر درمی بھی، یہ سب کچھ عنقریب اللہ کی عدالت اور بارگاہ میں پیش ہوگی، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس وقت تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے، یعجبک، بڑی لگتی ہے تجھے، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، بھی دنیا کی زندگانی، وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس چیز کے کہ جو بیچ اس کے دل کے ہے، وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ الْحِسَامِ، سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پھرتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض، بھی زمین کے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ کہ فساد کرے بیچ اس کے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتوں کو اور جانوں کو، واللہ، اور اللہ، لا يحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے اللہ سے ڈر،
اخذتہ العزت، پکڑتی ہے اس کو عزت یا روکتی ہے اس کو عزت، بالاسم گناہ کے، فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ برا ہے ٹھکانہ، ومن الناس، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے، یشری نفسہ، جس نے بیچ ڈالا اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے، چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو، خوشنودی کو، واللہ، اور اللہ رؤوف بالعباد، شفقت کرنے والا ہے ساتھ بندوں کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، بیچ اسلام کے، کافۃ، مکمل طور پہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے نقوش پا کی، انہ، بے شک وہ، لکم، واسطے تمہارے، عدو مبین، دشمن ہے کھلم کھلا، فإن ضللتم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آئی پاس تمہارے واضح دلیلیں، فاعلموا، بس خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست، غالب، حکیم، حکمت والا، دانا ہے، هل ينظرون، کیا نہیں ہے یہ لوگ منتظر، الا مگر، ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے پاس ان کے اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور چکا دیا جائے فیصلہ، وإلی اللہ ترجع الامور، اور طرف اللہ کے ہی لٹائے جاتے ہیں سب کام۔